وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا۔ السلام علیکم غامدی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ غامدی صاحب، ہمارے ملک کے دینی اور فکری حلقے آپ کی دینی تفہیم کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ آپ کوئی نئی فکر لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ در حقیقت تجدد پسندی کی اسی روایت کا ایک پرتو ہے جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا، جس پر غلام محمد پرویز صاحب برجمان رہے، اور آج آپ در حقیقت مغرب کی فکری یلغار جو تہذیبی سطح پر ہے اس کے نمائندے بن کر مذہب کی نئی تعبیرات کر رہے ہیں۔ ان تمام تعبیرات میں جو چیز یکسانیت کا پہلو سامنے لاتی ہے وہ حدیث کی شرعی حجت کا انکار ہے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے غامدی صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے علماء کی یہ باتیں بھی سنی ہوں گی اور آپ نے میری کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ میں نے اسلام پر جو کتاب لکھی ہے اس میں پورا کا پورا دین بے کم و کاس جیسے میں سمجھتا ہوں بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب میزان کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس کتاب کو آپ کھولیے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جس چیز کو آپ اپنی تقریر، تصویب، اپنے قول، فعل سے دین قرار دیں وہی دین ہے، اور قیامت تک اب وہی چیز دین قرار پائے گی جس کو آپ نے دین قرار دیا ہو۔ یہاں سے میری کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آگے یہ لکھا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہمیں کن صورتوں میں ملا ہے۔ یہاں سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اگر آپ اس کا سادہ ترجمہ کر دیجئے اور میرے ان جملوں کو ان کے مقابل میں رکھ دیتے تو ایک ہی بات ہے، یعنی میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے ہم دین اخذ کرتے ہیں۔ جو چیز دین کو دین بناتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اگر اپنے قول سے بیان کر دیا ہے، اپنے فعل سے بیان کر دیا ہے، کسی چیز کو آپ نے برقرار رکھا ہے جس کو اصطلاح میں تقریر و تصویب کہا جاتا ہے، تو وہی دین ہے۔ اور اس معاملے میں ادنا درجے کے کسی انحراف کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو وہ پیراگراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یعنی میری کتاب میزان کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ میرا موقف ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہوں نے یا تو سر سید کو اور پرویز صاحب کو نہیں پڑھا، اور یا پھر مجھے نہیں پڑھا۔ غامدی صاحب، پرویز صاحب کی حدیث کے بارے میں جو فکر ہے اگر ہم اس کی تلخیص کریں تو وہ حدیث کو کوئی دینی اور شرعی حجت تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریعی ارشادات کو وقتی اور ہنگامی فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ ہم آپ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی ماخذ قرآن ہے۔ یہ چیز حدیث کے دائرے میں نہیں آتی کہ وہ کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے۔ اور پھر آپ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ دین کے اندر کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ ہی نہیں کرتی۔ تو کیا فرق ہے آپ کی اور پرویز صاحب کی فکر میں؟ آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ نے میری نسبت سے بیان کی ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، نہ میں نے اس طریقے سے ان کو لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور ان کے مابین فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید دین کا اصل ماخذ ہے، قرآن مجید دین کا تنہا ماخذ ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے صرف وہ دین ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ کتب شمالی اور کتب جنوبی کا فرق ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ دین کا تنہا ماخذ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کی حیثیت سے پیش کیا وہ دین ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں اپنی کتاب میں، اگر آپ اسی پہلے صفحے کو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین کن صورتوں میں ملا ہے۔
تو میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی صورت میں ملا ہے، یعنی دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، انہوں نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں انہوں نے ایک دوسری چیز دی ہے، انہوں نے ہمیں سنت دی ہے، اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں دین کے حتمی ماخذ ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخبار احاد کی صورت میں ملی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ اخبار احاد کے ذریعے سے جو کچھ ملا ہے وہ اصل میں تفہیم و تبیین کی نوعیت رکھتا ہے یا وہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حتمی حجت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں آگے چل کر یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کا دائرہ ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث کی حجیت جس کو آپ کہتے ہیں وہ میں نے کن الفاظ میں اپنی اس کتاب میں بیان کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں لوگ یہ سب پڑھ کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے حدیث کا دائرہ متعین کیا ہے کہ وہ کن موضوعات سے متعلق مواد اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی وہ یا تو تفہیم و تبیین کو اپنے اندر رکھے گی یا پھر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ کا بیان ہوگی۔ اس دائرے کو متعین کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس حدیث پہ بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اس سے زیادہ صریح، اس سے زیادہ واضح حدیث کی حجت کس شخص نے بیان کی ہے؟ ہم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اگر حدیث میں کوئی اس طرح کی بات ہے، اس میں حضور نے کوئی فیصلہ کیا ہے، لیکن پھر اسی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد کسی عقیدے و عمل میں اضافے کا باعث ہی نہیں بنتی۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم کر دیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں عمل میں اضافے کا باعث نہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے فکر؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں کیا ہے تو یہ قرآن مجید کے کانٹینٹ کا بیان ہوگا۔ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سنت میں کیا ہے تو یہ سنت کے مشمولات کا بیان ہوگا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کیا ہوتا ہے، یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، اس کے بعد آپ نے دین کی وہ چیزیں دیں کہ جن کی حیثیت مستقل بذات تھی، وہ چیزیں آپ نے کسی ایک آدمی کو نہیں بتائیں، دو آدمیوں کو نہیں بتائیں، کسی خلوت میں بیٹھ کے نہیں بیان کر دیں۔ اس طرح کی جو چیز بھی آپ کی طرف سے ہم کو ملی وہ سب صحابہ کو آپ نے بتائی، اس پر اجماع منعقد ہو گیا، وہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی، اس کو کسی روایت کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ باتیں جو آپ نے خلوت و جلوت میں کسی وقت کہی ہیں، کسی کو توجہ دلائی ہے، کسی کو تنبیہ کی ہے، کسی چیز کی وضاحت کی ہے، یہ اخبار احاد ہیں جن کو آپ اصطلاح میں حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، ان میں ہوتا کیا ہے۔ یہ تو اگر کوئی مجھ پہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو کانٹینٹ تم بتا رہے ہو یہ نہیں ہوتا، کچھ مختلف ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے متعین کر کے دیکھیے قرآن میں کیا ہے، یعنی قرآن خدا کی کتاب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے قرآن مجید میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اخبار احاد کے اندر دین کے بارے میں حضور سے کوئی عملی مروی نہیں ہے جس پہ ہمارے لیے سر تسلیم ہم کرنا لازم ہو۔ اخبار احاد میں دین سے متعلق کوئی فیصلہ ہی ہمارے تک ان تک نہیں پہنچا۔ وسلم کے فیصلے اخبار احاد میں ہیں، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اخبار احاد میں ہے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اخبار احاد میں ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی ان کی نوعیت کیا یہ ہے کہ وہ کسی اصل سے پھوٹی ہوئی نہیں ہے، وہ بالکل مستقل بذات چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مستقل بذات نہیں ہے۔ جو دین قرآن و سنت کے اندر بیان ہو گیا ہے وہ اس کی تفہیم و تبیین ہے، وہ اس پر عمل کے لیے آپ کے اسوے کا بیان ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر آپ مجھے موقع دیں، کہ اس معاملے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے علماء کو بھی، آپ بھی دین کے طالب علم ہیں، آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جلیل القدر محققین کا موقف اس معاملے میں کیا رہا ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے تو میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں۔ اس کو موضوع بنایا ہے، یعنی یہ جو کانٹینٹ ہے حدیث میں کیا چیز ہوگی، اس کو امام شاطبی نے الموافقات میں موضوع بنایا ہے۔ میں اس بحث کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کراتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے، محقق علماء نے اس کو کس زاویے کے ساتھ دیکھا ہے۔ موافقات سے آپ واقف ہوں گے، امام شاطبی کی اصول فقہ پر ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ اس میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے ان میں جو شرعی دلائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کل دلیل شرعی اما یکون قطعی و ظنیہ،
یعنی جتنی بھی شرعی دلیلیں ہیں جن کو ہم دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یہ یا تو قطعی ہوں گی یا ظنی ہوں گی، دو نوعیتیں ان کے پہلے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قطعی ہے فَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَلَا إِشْكَالَ فِي اعْتِبَارِهِ، یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک چیز بالکل اجماع سے منتقل ہوئی ہے، ایک چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتہ سنت ہے، اس کے بعد ان کی مثالیں دی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں قطعی ہیں۔ اس کے بعد وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، اگر وہ ظنی چیز ہے، فَإِمَّا يَرْجِعَ إِلَىٰ أَصْلٍ قَطْعِيٍّ أَوْ لَا، تو دو شکلیں ہوں گی نا، یا اس کی بنیاد کسی اصل قطعی پر ہوگی، یعنی وہ کسی اصل قطعی کی تفہیم ہوگی، وہ اس کی تبیین ہوگی، وہ کسی اصول کی فرع ہوگی، کسی اصل قطعی پر مبنی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ رَجَعَ إِلَىٰ قَطْعِيٍّ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ أَيْضًا، اگر اس کی بنیاد کسی قطعی چیز کے اوپر ہے تو پھر اس کے اعتبار میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی روایت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عقیدے کی تفہیم فرمائی ہے، اس کی تبیین کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، کسی عمل کی تفہیم کی ہے، تبیین کی ہے، تو یہی حدیث میں ہوا کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تو عقیدے کی تفہیم و تبیین، یہ ہے تو قرآن مجید کی کسی آیت کی شرح و وضاحت، لیکن یہ کس کی شرح و وضاحت ہے؟ وہ اصل ہمارے پاس موجود ہے، یعنی وہ اصل قطعی موجود ہے جس کے اوپر یہ مبنی ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَرْجِعْ، اگر اس کی کوئی بنیاد نہ ملے، نہ قرآن میں مل رہی ہو نہ سنت میں مل رہی ہو، کسی قطعی اصل میں اس کی بنیاد تلاش نہ کی جا سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ وجبت تثبت فی، تو رک جائیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ولم یسع اطلاق القول بے قبول ہی، اب یہ موضوع نہیں ہوگا کہ آپ مطلقاً یہ کہہ دیں کہ یہ قابل قبول ہے، اب دیکھا جائے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دین کی کوئی مستقل بذات چیز بتا دیں، دین کے عقائد 5 ساری دنیا کو بتائیں اور چھٹا کسی آدمی کو خلوت میں بیان کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام شاطبی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اس صورت میں ہمیں ملا ہے، کیا فی الواقع ملا ہے؟ شاطبی کے الفاظ یہ ہیں والاستقراء يدل على انه غیر موجود، تمام روایات کا استقراء کرنے کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سرے سے پائی نہیں جاتی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلا آپ کا نقطہ نظر نہیں ہے امام شاطبی، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کبھی اپنے سلف کو بھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ یہ بحث کوئی آج کی بحث نہیں ہے، یہ بحث یہ نہیں ہے کہ حدیث کو ماننا یا نہیں ماننا، یہ بحث اس کی حدیث میں ہوتا کیا ہے۔ یعنی امام شاطبی بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے حدیث میں۔ دیکھیے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر نے ہمیں دین دیا، وہ اس کے لیے پابند کیے گئے تھے کہ اس دین کو ایک ایک شخص تک پہنچا دیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام مجمع میں پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام کو وہ منتقل ہوا، صحابہ کرام میں سے ہر شخص نے اس کو سنا، لوگوں نے اس کو لکھا، لوگوں نے اس کو یاد کیا۔ اس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت منتقل کی۔ جو سنت نبیوں کی چلی آ رہی تھی اس کو بھی تقریر و تصویب کے بعد آپ نے اسی طرح جاری کیا۔ نمازیں پڑھائی، روزے لوگوں نے رکھے۔ اگر کسی موقع کے اوپر اس نوعیت کا کوئی حکم آ گیا، جیسے مثال کے طور پر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو اس کی منادی کرائی، ایک ایک شخص تک پہنچایا۔ یہ دین ہے، یہ دین کا کنٹینٹ ہے، اس میں مستقل بذات احکام ہے، یہ قرآن میں بھی ہیں، یہ سنت میں بھی ہیں۔ یعنی اس میں عقیدے کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں، اس میں عمل کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دو آدمی ہمیں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو اخبار احاد کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ فلاں بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یا فلاں بات بھی آپ نے فرمائی تھی، یا آپ کے سامنے فلاں معاملہ بھی ہوا تھا، تو یہ چونکہ 1 2 4 آدمیوں کے سامنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں، امام شاطبی بھی یہی بتا رہے ہیں اور میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ ان میں کوئی مستقل بذات چیز ہوتی نہیں۔ لیکن غالب صاحب آپ نے سلف کا حوالہ دیا کہ وہ اسی نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو کوئی اصل پائی جاتی ہوگی جس کا بیان حدیث میں ہو جائے گا، اور جب وہ ہو جائے گا تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ وہ سر تسلیم خم وہ حجت ہوگی ہمارے لیے۔ لیکن ہمارے جل قدر علماء اور فقہا وہ حدیث سے تشریعی احکامات بھی تو اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر
حضور نے اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ دیت کی رقم کیا ہوگی، دیت کی کیا ادائیگی ہوگی، تو ہمارے فقہا تو حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پہ مستقل بذات کوئی فیصلہ بیان ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو فرق ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ کوئی مستقل بذات فیصلہ ہے ہی نہیں. یعنی دیت کا حکم قرآن نے دیا ہے، اصل ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید نے جس اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے اس میں کوئی تعین نہیں فرمائی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کریں گے. آپ کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ ہی عمل کریں گے نا اس پر. تو یہاں پر اگر فرض کر لیجئے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی یہ مقدار متعین کر دی تھی، تو یہ تو اس اصل قطعی پر مبنی ایک عمل ہوگا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، کوئی منکر بات نہیں ہے. اور میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ اصل میں معروف پر عمل کیا گیا تھا اور قرآن کا حکم بھی یہی تھا، تو یہ فہم کا اختلاف ہوگا. اس کا در حقیقت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیان ہی نہیں ہوئی. اگر اس بات کو ہم درست تسلیم کریں، جیسا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ مرزا پرویز صاحب جو ہیں ان کی دینی فکر میں قرآن اصل میں حتمی اور قطعی ماخذ کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور آپ حدیث کو حتمی اور قطعی نہیں، تنہا ماخذ. دیکھیے زیر بحث مسئلہ یہ ہے، پرویز صاحب کہتے ہیں دین صرف قرآن میں ہے. میں یہ کہتا ہوں دین صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے ہاں ہے. دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے جہاں دین پایا جاتا ہو. یہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات سے مجھے قرآن ملا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے مجھے سنت ملی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی نے دین کے بعض پہلوؤں کی کسی شخص کے سامنے شرح و وضاحت فرمائی ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. مجھے یہ اخبار احاد کے ذریعے سے ملا ہے. اس میں کوئی آپ کا فیصلہ، کوئی حکم اگر بیان ہو گیا ہے اور ہم اس کی صحت پر مطمئن ہو گئے ہیں تو اس سے ادنا انحراف کو بھی میں ایمان کے منافی سمجھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ بحث یہ ہو رہی ہے جس کو آپ موضوع بنا رہے ہیں کہ حدیث میں ہوتا کیا ہے. یعنی زیر بحث یہ، مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تو ایٹم بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حدیث میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں ہوتا. اس میں جو قرآن و سنت میں دین دیا گیا ہے اسی سے متعلق کسی چیز کی تفہیم ہوتی ہے، تبیین ہوتی ہے. صاحب ہمیں قرآن کہتا ہے ذو عدل کہ آپ کسی عادل آدمی کو لے آئیے اور اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ کروا لیجئے. وہ ایک آدمی بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں. یہ کیوں شرط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے متعلق کوئی بات، کوئی منادی ہی کی ہو، مجمع عام میں کی ہو، ایک بات وہ کیوں کسی ایک اکیلے شخص کے ذریعے سے ہم تک اس کا ابلاغ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ اس میں یہ بات کیوں ضروری ہے کہ افراد کی اتنی تعداد ہو جائے گی تب ہم اس بات کی حجت مان لیں گے، اور جب تک یہ تعداد افراد کی نہیں پہنچے گی تو ہم اس کو دینی حجت نہیں مانیں گے؟ یہ واقعہ ہے. یعنی ایک واقعے کو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے گا نا. قرآن مجید کے حجت ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں، پڑھا جائے گا. تو پڑھنے کے بعد ایک صاحب علم آپ کو یہ بتائے گا کہ قرآن میں کیا ہے، یہ بتائے گا نا. سب علماء بتاتے ہیں. اسی طریقے سے سنت کو دیکھا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا سنت میں کیا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث کو جب دیکھا گیا، امام شاطبی کے جو الفاظ میں نے آپ سنائے ہیں وہ یہ والاستقراء یدل، یعنی جس وقت حدیث کے سارے ذخیرے کا مطالعہ کیا گیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں ہے، کوئی مستقل ذات فیصلہ نہیں ہے. اس میں صرف وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا تعلق یا تو تفہیم و تبیین سے ہے یا آپ کے اسوہ حسنہ سے، یعنی دین سے متعلق. ظاہر ہے کہ اخبار احاد کے طریقے کے اوپر تو واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اس زمانے کی کیفیات بھی بیان ہوئی ہیں، بہت کچھ بیان ہوا ہے. یہاں دین زیر بحث ہے تو دین کی حیثیت سے یا تفہیم و تبیین ہوگی اور یا پھر اس کے اندر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل، اسوہ حسنہ کی روایت ہوگی. چنانچہ جو روایات میں نے اپنی کتاب میزان میں دی ہیں وہ 1200 سے زیادہ ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں 500 سے زیادہ روایات نہیں ہیں. میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان، اس میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں جو میں نے نقل کی ہیں، جن کو میں نے حجت مانا ہے، جن کو میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا ہے، اور یہ انہیں ترغیب دی ہے کہ یہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، فیصلہ، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے باعث سعادت ہے.
لیکن غالب صاحب یہ کیسے آپ نے اس کو حجت تسلیم کیا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو بولوں کہ میں آپ کو اپنا باپ تسلیم کرتا ہوں، لیکن نہ تو آپ میرے کسی معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی حکم میرے عمل میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ میں آپ کی بات کو حتمی طور پہ مان لوں گا؟ یعنی کہ کوئی حدیث جب تک تخصیص و تحدید نہیں کر سکتی کسی چیز کی تو وہ پھر تفہیم و تبیین کیسے کر سکتی؟ تفہیم و تبیین ہی کرنی چاہیے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دین دینے کا فیصلہ کیا اور قرآن و سنت کے ذریعے سے پورا کا پورا دین آپ کو دے دیا، تو اب اس کے بعد اگر خلوت میں کوئی بات کریں گے، سیدہ عائشہ ایک کسی سوال کا جواب دیں گے، کوئی آدمی کسی موقع پر ملے گا اور اس کو آپ کوئی نصیحت کریں گے، تو وہی کریں گے نا کہ جو آپ سب لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھتے۔ پہنچ جائے گی بہت اچھی بات ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں پہنچے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیز عقلاً بھی ایسے ہی ہے۔ اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ الاستقراء یدل، یعنی آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے روایتوں کے اندر جس میں کوئی مستقل بذات چیز بیان ہوئی ہے۔ مستقل بذات چیزیں روایات میں بیان نہیں ہوتی، اخبار احاد میں بیان نہیں ہوتی، یہاں کانٹینٹ زیر بحث ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے حدیث کی حجیت، یعنی اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کو مل گیا کسی حدیث میں، یا کوئی فیصلہ مل گیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں گے۔ تو حجیت کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ جب آپ اس کی صحت پر مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد اس سے ادنا انحراف بھی جائز نہیں ہے، یہ حجیت ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو مستقل بذات ہو، اس میں تمام چیزیں اصل قطعی پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہی بات امام شاطبی کہہ رہے ہیں، یہی بات میں نے عرض کی، اور یہی بات پرویز صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اگر حدیث کے بعد میں اگر یہ کہیں کہ ہم اس کو وقتی نوعیت کی چیز سمجھیں یا حضور سے منسوب کسی عمل کی تفہیم تبیین کہہ لیجئے، تو اس بارے میں آپ کا ان کا نقطہ نظر امام شاطبی کا تینوں کا نقطہ نظر مختلف نہیں ہے۔ پرویز صاحب تو بالکل ہی دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ قرآن ہے، چنانچہ سنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سنت میں مستقل بذات احکام ہیں، سنت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اصل قرآن مجید میں موجود ہو، سنت قرآن سے مقدم ہے۔ یہ سب کچھ میں نے لکھا ہے۔ زیر بحث ہے اخبار احاد، یعنی وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر جاری نہیں فرمائیں، کسی شخص کے سوال کے جواب میں کچھ کہا ہے، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہے، کسی موقع پر نصیحت کے طور پر کوئی بات کہی ہے، کسی چیز کی جانب توجہ دلا دی ہے، یہ اخبار احاد کہلاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا اور پرویز صاحب کے موقف کا کیسے تقابل کرتے ہیں آپ۔ لیکن نتیجہ فکر کے طور پر پرویز صاحب کو اگر ہم اصول میں آپ سے مختلف مان بھی لیں آپ کی اس وضاحت کے بعد، نتیجہ فکر کے طور پر وہ دین کی بہت ساری چیزوں کو وقتی اور ہنگامی نوعیت کی چیزیں تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی دینی فکر کے اندر بھی یہ تخصیص پائی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بعض حکم رسول کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور بعض حکم جو ہیں وہ باقی پوری امت کے لیے ہیں۔ تو یہ جو اصل میں تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں آپ اور پرویز صاحب تو پھر ایک جگہ پہ کھڑے یہ تقسیم تو میں قرآن مجید کے احکام میں بھی کرتا ہوں اور تمام اہل علم کرتے رہے۔ اس کا تعلق حدیث اور سنت کی بحث سے کیا ہے؟ یعنی پہلے آپ اس اصولی بحث کا فیصلہ کر لیجئے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ نہ سنت کوئی چیز ہے، نہ حدیث سے کوئی دین آپ کو ملتا ہے، یہ قرآن ہے، یعنی اول قرآن آخر قرآن۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے، تنہا ماخذ وہی ہیں، ان سے قرآن بھی ملا ہے اور وہ دین ہے جو ہمیں بیان کرتا ہے۔ ہمیں سنت بھی ملی ہے اور وہ بالکل اپنے ثبوت کے لحاظ سے بھی اسی طرح ہے جیسے قرآن ہے، اور مستقل بذات احکام اس کے ذریعے سے دیے گئے ہیں۔ یہ بات پرویز صاحب نے کبھی کہی ہے؟ نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر لوگوں کو انصاف پسند ہونا چاہیے، وہ میرے موقف کو جیسے کہ وہ ہے وہ بیان کریں۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی میں نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، میری کتاب میزان موجود ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس کے اقتباسات میرے سامنے رکھ کے سوالات کرتے ہیں۔ اس طرح کی ادنا مناسبتیں تلاش کر کے یہ وہ بات ہے جو پرویز صاحب نے کہی ہے، یعنی اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی مستشرق بھی کہہ دے تو یہ کوئی جرم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں۔ یعنی جو دنیا کے اندر اہل فکر ہوتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مشترک ملتی ہیں۔ کسی چیز کے فرق کو متعین کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اصول میں بتائیں کہ کیا وہ ایک ہی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور پرویز صاحب کے نقطہ نظر میں وہی فرق ہے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی میں ہے، یعنی ان کے ہاں اصل قرآن ہے، میرے ہاں اصل پیغمبر ہے۔ ان کے ہاں دین کا تنہا ماخذ قرآن ہے، میرے ہاں دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔
ان کے ہاں قرآن سے باہر کوئی دین نہیں پایا جاتا. میرے نزدیک سنت مستقل بذات ماخذ ہے اور اس کے اندر مستقل بذات احکام بیان ہوئے ہیں. ان کے نزدیک روایت یا حدیث میں کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا کہ جو میرے لیے بھی واجب الاطاعت ہو، وہ اپنے زمانے کے لیے کچھ احکام دیے گئے ہیں. میرے نزدیک اس کے اندر اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین بیان ہو گئی ہے، اس میں آپ کا کوئی حکم اور فیصلہ بیان ہو گیا ہے اور وہ فیصلہ مجھ تک منتقل ہو گیا ہے اور میں اس کی صحت پر مطمئن ہو گیا ہوں، تو اس سے ادنیٰ انحراف بھی دین کے خلاف ہے. ان سب باتوں کو آپ کیسے ایک کر سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث کے اندر مستقل بالذات کوئی حکم بیان ہی نہیں ہو رہا ہوتا. عقیدہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، کیونکہ وہ بہت قطعیت پہ کھڑا ہوتا ہے، اس پہ انسانوں کی ایمان لانا ہوتا ہے. کسی دینی حکم کے بارے میں بھی آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس نوعیت کا بیان نہیں ہو رہا ہوتا. پھر حدیث میں اگر یہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم جو چیزیں اخذ کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ بنتی ہیں، مثال کے طور پر ہم قبر کے اندر عذاب کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، منکر نکیر کے وہاں پر سوالات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ اگر حدیث سے بیان نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کیسے ان پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرح و وضاحت فرمائی ہے. مختلف موقعوں پر اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی بنیادیں موجود ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سلا دیا جاتا ہے یا قبر میں ہم مٹی ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد قیامت کو اٹھائے جائیں گے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. یعنی ان میں سے کس چیز کا میں نے انکار کیا ہے؟ میری کتاب میزان میں برزخ کے عنوان سے ایک پورا باب موجود ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ برزخ کی نوعیت کیا ہے. میں نے یہ بتایا کہ اس میں کیا احوال پیش آتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جتنی روایات ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان روایات کا صحیح موقع کیا ہے، ان کا صحیح محل کیا ہے. یہ تو آپ تب کہیں جب میں ان میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں. سوء فہم یہ ہے کہ غالباً آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے ان کی بنیاد موجود ہے. تو اس کو تو خدمت سمجھنا چاہیے دین کی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انکار حدیث کے ذیل میں رکھ دیں اور پرویز صاحب کے ساتھ میرے نقطہ نظر کو ملانا شروع کر دیں. صاحب، آپ کہتے ہیں کہ حدیث کسی چیز کی تخصیص یا تحدید نہیں کر سکتی ہے، لیکن آپ کی کتاب کے مطالعے سے بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی حدیث کے ذریعے سے تحدید کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیت جو ہے کہ والذی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو اب آپ اس آیت میں تو مطلق بتا دیا گیا ہے کہ ان کو مارا جائے گا، تو آپ اس کی تحدید کرتے ہیں حدیثی کے ذریعے کہ وہ غیر مبرہن، کہ وہ ایسی مار ہو جو نشان نہ چھوڑے. تو یہ تحدید تو آپ بھی حدیث کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ حدیث سے تحدید یا تخصیص نہیں ہو سکتی. یہ جہاں میں نے لکھا ہے اس کو آپ نے نکال کے پڑھا ہے، وہاں کیا لکھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ تحدید کیا ہوتی ہے، یہ تخصیص کیا ہوتی ہے. اس طرح کی اصطلاحات بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوتی ہیں، یہ جانتے نہیں کیا چیز ہے. یہ دیکھیے میں نے یہ لکھا ہے، تیسری یہ کہ عورت کو جسمانی سزا دی جائے. یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے جتنی کوئی معلم اپنے زیر تربیت شاگردوں کو یا کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. یعنی اس کے بارے جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے. پہلے یہ دیکھیے، اس کو میں چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں. جس وقت ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جملہ کسی خاص موقع، خاص محل، خاص پس منظر میں بولتے ہیں. اس کے اندر بعض چیزیں عقلی طور پر ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے آپ مستثنیٰ ہو جاتی ہیں یا عقلی طور پر کچھ قیدیں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں. میں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ تم کل صبح سب کے سب 8 بجے یہاں پہنچ جاؤ گے اور جو نہیں آئے گا اس کو 10 روپے جرمانہ کر دوں گا. اگلے دن ایک طالب علم کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا راستے میں حادثہ ہو گیا. اس کو 10 روپے جرمانہ کیا جائے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ تمام طالب علموں کو کل 8 بجے پہنچنا ہے اور جو نہیں پہنچے گا اس کو 10 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا. مجھے اطلاع ملی کہ ایک طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا، اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے. اس کو 10 روپے جرمانہ ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام. تو کچھ تخصیصات، کچھ تحدیدات خود جملوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کو عقلی تخصیصات کہتے ہیں. یہ عقلی تخصیصات جو ہے ان کو ہر عاقل آدمی جو زبان کا ذوق رکھتا ہے سمجھتا ہے. تو میں نے پہلے وہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے
کہ ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر یا ایک خاص نوعیت کی صورتحال میں ہم جسمانی سزا دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہ سزا ظاہر ہے کہ اتنی ہو سکتی ہے، یعنی یہ کس کو دی جا رہی ہے اور کون دے رہا ہے؟ کیا یہ کوئی جلاد ہے؟ کیا یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ تشدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس جملے کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ایسی تادیب کی نوعیت کی چیز ہے جیسے ایک استاد بھی اپنے شاگرد کو کرتا ہے، جیسے ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ جان کر کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کو سزا دے سکتا ہوں، ایک جلاد کی طرح نشانہ بنا دے، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اگر کوئی استاد یہ کام کرے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو سزا دینے کا حق دیا گیا تھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یعنی یہ جو تخصیص اور تحدید ہے یہ خود ان الفاظ کے اندر موجود ہے، صحیح، یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے، یہ جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی اس کے بعد میں نے آگے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر مبرہن کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ تقاضا کر رہا تھا اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو لوگوں کو پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ کیا کہی جا رہی ہے، اس کے بعد تضادات تلاش کرنے چاہیے۔ وہ جملہ پہلے لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مدعا ہے، یہ مدعا اجمالی تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہی تو کام پیغمبر کو کرنا ہوتا ہے، یہی علماء کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جو ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت وہ ہے جس میں آپ نے پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں دین دیا ہے، ایک دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ دین کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ آپ کے اور ہمارے علم کے مابین اس لحاظ سے کوئی نسبت ہی نہیں کہ وہ علم بے خطا علم ہے۔ وہ علم ہے جو ہمیں اخبار احاد کے ذریعے سے، جنہیں آپ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں، منتقل ہوا ہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ بصیرت ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی دین کا جاننے والا، کوئی سچا طالب علم اس متاع عزیز سے اپنے آپ کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غم صاحب اس حوالے سے کچھ مزید سوالات ہیں، وہ ہم آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں پوچھتے ہیں۔ اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے آپ کے حدیث کے بارے میں نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور پرویز صاحب حدیث کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ نے جو رائے بتائی ان دونوں میں بظاہر تو بعد المشرقین واقع ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کی بتائی ہوئی بات کے سائے میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حدیث جب تخصیص اور تحدید نہیں کرتی تو بعض آیتیں قرآن حکیم کی ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم حدیث ہی کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ حدیث نہیں بلکہ ہم اصلاً قرآن اور اس کی زبان ہی سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث میں اس کا بیان ہو جاتا ہے۔ اسی نوعیت کی ایک دوسری آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث ہی کے ذریعے اس کی تحدید یا تخصیص ہوتی ہے۔ یہ آیت ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہے کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے تو پھر وہ وارث نہیں بن سکتا، لا یرث القاتل شیئا۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ قرآن کی اس آیت میں تخصیص تو ہو رہی ہے اس حدیث سے؟ قرآن مجید کے اس مقام کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں صرف حصے نہیں بیان کیے، یہ سورہ نساء میں آیات ہیں، 11ویں 12ویں آیت ہے، اس میں صرف قرآن نے حصے نہیں بیان کیے، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہ قانون کس اصول پر مبنی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرب منفعت پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بیٹے کو ملنا ہے یا بیوی کو ملنا ہے یا شوہر کو ملنا ہے یا والدین کو ملنا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں ملنا ہے؟ تو یہ فرمایا ہے کہ اقرب و نفن کی بنیاد پہ ملے گا۔ چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ ہر فقیہ نے کرنا ہے کہ قرب منفعت موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ عام حالات میں یہ موجود ہوتا ہے، جس وقت کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے یا باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جو تعلق قرب منفعت کا ہے وہ تو مضرت میں بدل گیا، یعنی منفعت تو ایک طرف رہی، وہ باعث ضرر ہو گیا، اس سے الٹ صورتحال ہو گئی۔
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دی ہے۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں آج بھی ہم کو دیکھنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے والدین کا انتہائی گستاخ ہے، اس نے اپنے والد کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا، حسن سلوک تو ایک طرف رہا، بدسلوکی کی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، کبھی خدمت نہیں کی، والد نے اس کو آگ کر دیا۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں آتا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر واقعہ ایسا ہی ہوا ہے، تو ہم اس کے اس فیصلے کو نافذ کر دیں گے اسی اصول پر جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تحدید کی ہے، نہ کوئی تخصیص کی ہے، یہ استثناء خود اس کلام کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے میں یہاں ایک چیز کی وضاحت کروں، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، تحدید، تخصیص، ایک کلام جب صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی تحدیدات لے کے پیدا ہوتا ہے، بہت سی تخصیصات لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں مضمر ہوتی ہیں، یعنی لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ تحدیدات اس کے اندر آ جاتی ہیں، کبھی جملے کی تعلیف پہ مضمر ہوتی ہیں، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ جس انداز سے ترکیب پا کر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں کوئی تحدید شامل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاق کلام میں ہوتی ہے اور کبھی عقل عام میں ہوتی ہے۔ یہ وہ تحدیدات و تخصیصات ہیں جو اس کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان کو اگر بیان کیا جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، کوئی فقیہ بیان کرے گا، تو یہ در حقیقت کلام کے مدعا میں کوئی تغیر و تبدل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کلام کے اصل مفہوم سے آگاہ کرنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عام طور پر ہمارے ہاں بعض مفکرین نے دور حاضر میں یہ کہا کہ یہ جو حدود ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، زانی کو کوڑے ماریے، تو یہ حالات کے لحاظ سے امام کو حق حاصل ہے کہ معطل کر دیں۔ علامہ اقبال نے اس طرح کی بات کہی، ریکنسٹرکشن ویز اے تھاٹ ان اسلام میں، بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان سے جب معلوم کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایک سزا مقرر کر دی ہے، آپ کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے عام الرمادہ میں معطل کر دیا تھا، یعنی چوروں کو سزا نہیں دی۔ یہ بھی سوء فہم ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معطل کر دیا۔ نہیں، جب ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بعض حدود و شرائط رکھتی ہے۔ وہ حدود و شرائط کلام کے اندر سے سمجھ لینے کے بعد سیدنا عمر نے ٹھیک قرآن مجید کے مدعا کے مطابق اس وقت سزا نہیں دی۔ یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سزا ہر شخص کو دے دیں گے، یہ قرآن مجید نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سزا اس کو دی جائے گی جو معذور نہیں ہے، جو اس سزا کا تحمل کر سکتا ہے، جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جس کے حالات اس بات کے لیے دائی تھے کہ وہ یہ کام کرے، اس نے کر ڈالا۔ اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، چنانچہ اس کو ایک اصول کے طور پر مانا جاتا ہے کہ سزا دیتے وقت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے اور ان کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کمال بصیرت کے ساتھ قرآن مجید کے مضمرات کے لحاظ سے ایک عمل کیا، لوگوں نے اس کو تعطیل کے معنی میں لے لیا۔ یہی غلطی یہاں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ تحدیدات، تخصیصات ایک وہ ہوتی ہیں جو کلام کے اندر موجود ہیں، وہ کلام کے مضمرات ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ باتیں عام طور پر اس طرح بیان کی جاتی تھیں کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ یہ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تغیر نہیں ہوا، یہ کلام میں تدبر نہیں کیا گیا، بات کو سمجھا نہیں گیا۔ چنانچہ جب آپ کو بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا رشتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے، وہ رشتہ بیان ہی کا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو تحدید کلام کے اندر ہے اس کو بیان کر دیا، جو تحدید کلام کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو نمایاں کر دیا، جو تخصیص کلام کے اندر مضمر تھی اس کو سامنے لے آئے۔ تو یہ بیان ہے، لیکن کلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی تحدید موجود نہیں تھی، کوئی تخصیص موجود نہیں تھی، نہ لفظ اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ جملہ اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ سیاق کلام اس کا تقاضا کرتا تھا، نہ زبان کا عرف اس کا تقاضا کرتا تھا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تبدیلی کر دیجئے، اس پر یہ حد لگا دیجئے، تحدید حد لگانا، اس میں یہ تخصیص کر دیجئے، تو یہ اصل میں نسخ ہے، یہ آپ کلام میں تغیر و تبدل کر رہے ہیں، نفی اس کی ہو رہی ہے نہ کہ اس کی ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ یعنی کہ کلام کے اپنے اندر کو تحدید کے پیمانے یا تخصیص کے پیمانے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، یعنی ہر کلام جب وجود میں آتا ہے، اہل علم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت بھی آپ ایسی نہیں دکھا سکتے جو اپنے اندر فطری عقلی تحدیدات نہ رکھتی ہو، سوائے ان اللہ بکل شیء علیم کے۔ صحیح۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں علی الاطلاق نہیں ہوتی باتیں، جس وقت بات بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں۔ تو اب ایک آدمی سیاق سباق قرآن کی روشنی میں یہ متعین کر دیتا ہے کہ یہاں الناس سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں، صحیح متعین کر دیتا ہے اس بات کو۔ آپ دیکھیے تفسیروں کو اٹھا کے وہ یہ بتائیں گے کہ یہاں الناس سے مراد یثرب کے لوگ ہیں، یہاں الناس سے مراد مکے کے لوگ ہیں، یہ بیان کریں گے نا۔ یہاں کفار کو مخاطب کر کے الناس کہا گیا ہے، اسی طریقے سے الانسان سے یہ بات بیان کی گئی ہے، تو سیاق سباق بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس کو کسی مفسر نے بیان کر دیا، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو نسخ کہا جاتا ہے یا تغیر و تبدل کہا جاتا ہے، یہ بیان ہے۔ اور بیان تو ایک ایسی چیز ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سر آنکھوں کے اوپر، ایک عالم بھی اگر کسی چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ کلام کے مضمرات ہیں، اس کو اس پہلو سے میں نے بیان کیا ہے، اس کو بھی اسی طرح مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ صاحب آپ نے اصول تدبر حدیث کے باب میں یہ اصول بتاتے ہیں کہ کسی حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس باب کی دیگر حدیثوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، لیکن جب آپ خود کسی چیز کے اوپر کوئی رائے قائم کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مرتد کی سزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ ایک خاص اور متعین موقع کے اوپر رسول اللہ سے خاص چیز یہاں پر مروی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور بھی کئی ابواب کے اندر ایسی حدیث موجود ہیں جس میں مرتد کی سزا کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن آپ ان حدیثوں کو نہیں دیکھتے اور اس ایک حدیث پہ کلام کر کے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، یہ کیوں؟ میں ساری حدیثوں کو دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب حدیثوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات ہے کیا اصل میں؟ حدیث میں جب کوئی چیز آتی ہے تو راوی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، بیان کر دیا، بعض اوقات وہ اس کا سیاق و سباق نہیں متعین کرتا، موقع و محل نہیں بتاتا، بات جب کہی گئی تھی تو مخاطبین کیا تھے اس کی تعین نہیں کرتا، چنانچہ اس کو ان تمام پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے اس روایت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے قرآن مجید کی روشنی میں لکھا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ اور یہ نصوص ہے جن پر یہ روایت مبنی ہے، اس حدیث کو بلکہ سمجھا دیا ہے۔ یعنی اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ اس میں سوائے معذرت خواہی کے اور اس طرح کی باتوں کے کہ جن باتوں کو کوئی بھی آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چیز کہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے تو یہ بتا دیا کہ روایت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا موقع یہ ہے، اس کا محل یہ ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کے معنی یہ ہے۔ صحیح۔ اور صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس کی سند کا لحاظ رکھنا چاہیے، جو ائمہ رجال بہت محنت کر کے یہ طے کر چکے ہیں کہ راوی کے حالات کیا ہیں، اس کا حافظہ کیسا ہے، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پھر حدیث سے استدلال کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ہی کی کتاب میزان میں ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے اور ضعیف ہے، لیکن یہاں پر آپ کا مدعا یا کوئی مقصد سامنے ہو اور وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہو تو آپ اس میں ضعیف روایت بھی لے لیتے ہیں۔ میری کتاب میزان میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں، میں اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ کہاں ہے؟ میزان میں کہیں نہیں ہے۔ آپ ان صاحب سے جنہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے ذرا اس کا حوالہ پوچھیے۔ آپ نے اس کو بیان کیا ہے ایک جگہ پہ ان سے؟ کسی جگہ بیان کیا ہوگا، معلوم نہیں کس سیاق و سباق میں بیان کیا ہے۔ یعنی میں نے میزان جب تبوک سے واپسی کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے اپنے اصحاب سے یہ بات کی ہے، اور آپ نے پھر وہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور نے بتایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اصغر یعنی قتال فی سبیل اللہ سے جہاد اکبر یعنی کہ نفس کے ساتھ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کس سیاق و سباق میں نے بتایا ہے، روایت پہ اس پر میں گفتگو کر رہا تھا، اس کو کوئی دینی سند کے طور پر بیان کر رہا تھا، کیا چیز تھی؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب اسلام پر اپنی کتاب لکھی ہے تو اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس میں صرف وہ روایات دی گئی ہیں جو سند کے لحاظ سے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ میں نے یہ بھی اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات کو بیان کرتے وقت ہم آخری درجے میں تحقیق کریں گے، اور اس میں جو ہمارے محدثین نے معیار مقرر کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دے دی ہے کہ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی محدثین کا قائم کردہ معیار، میں نے بلکہ کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ میں نے برسوں اس کو پرکھنے کی کوشش کی اور اس خواہش کے ساتھ کی کہ اس کے اندر سے کوئی غلطی پیدا کی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ادنیٰ درجے کی بھی غلطی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ انسانی سطح پر جو بہترین معیار ہو سکتا ہے روایت کو جانچنے کا، وہ انہوں نے بیان کر دیا، مقرر کر دیا۔ میرے نزدیک اس کی بنیاد کے اوپر ہی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے درایت کے اصول بیان کیے ہیں ان کا اطلاق کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔
قرات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب میں شہاب زہری کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کی مشہور جو روایت ہے سبت احرف اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سند کے لحاظ پہ پورا نہیں اترتی ہے، اور ان کے بارے میں ائمہ رجال نے باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن آپ ہی کی کتاب میں کچھ دیگر مواقعوں کے اوپر شہاب زہری کی روایتیں لی جاتی ہیں، تو قرات کے باب میں ان کی روایت نہیں لی جا رہی اور باقی جگہ پہ روایت لی جا رہی ہے، تضاد کیوں؟ آپ نے میرا خیال یہ کہ اس باب کو بھی نکال کر نہیں پڑھا ہے غالباً. میں نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلے وہ سوالات بیان کیے ہیں، اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اس نوعیت کی روایتیں ابن شہاب زہری سے ہمیں ملتی ہیں، یعنی جن میں قرآن مجید مجروح ہوتا ہے، جن میں سیدہ عائشہ کے معاملے میں اس نوعیت کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سیدنا عمر کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ان میں محتاط رہنا چاہیے. یعنی ابن شہاب زہری کو محدثین نے قبول کر لیے. چنانچہ مجھے بھی اس پہلو سے اعتراض نہیں ہوتا کہ میں اس کی تمام روایات کو اٹھا کے پھینک دوں. میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس کس نوعیت کی روایات کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہ احتیاط کیا ہوگی؟ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اب قرآن مجید کی روشنی میں یہ روایت قبول کی جا سکتی ہے، سنت کی روشنی میں یہ روایت قبول کی جا سکتی ہے، عقل عام میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس کے خلاف ہو. تو وہاں احتیاط کا مشورہ دیا ہے. ان الفاظ کو آپ نکالیے اور دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں. میں نے ابن شہاب صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میرے ہی الفاظ میں آپ سن لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس سے دوسرے لوگ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں. یہ میں نے لکھا ہے سیاہ میں، یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں، اور یہ روایات وہ ہیں جو جمع و تدوین قرآن سے متعلق ہے، ان پر تبصرہ ہے. ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام لیث بن سعد نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس طرح کے اہم معاملات میں یہی لکھا میں نے. تو جو اس طرح کے اہم معاملات نہیں ہیں ان میں قبول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے لیے دوسرے معیارات ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم قبول کر لیتے ہیں. خان صاحب، حدیث اور سنت کی جو تقسیم ہے اس میں جو تعریف آپ سنت کی بیان کرتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ اصلت دین ابراہیمی کی روایت ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، تقریر یا تصویب سے دین کی حیثیت میں امت میں جاری فرما دی ہے. یہ تعریف کہ سنت اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے، ہماری تاریخ اسلامی کے اندر کون سا عالم دین اس طرح سنت کو بیان کرتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو چیزیں سنت کی حیثیت سے موجود ہیں وہ ہیں کیا، اس کو پہلے متعین کر لیجئے، ان کی ایک فہرست بنا لیجئے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا قرآن مجید کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہیں. سب سے بڑی چیز نماز ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سب نبیوں نے نماز کی تعلیم دی ہے. یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب یہاں آئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے آباد کیا تھا تو انہیں یہی کہا گیا تھا. ایک ایک پیغمبر کا ذکر کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایت پہلے سے چلی آ رہی ہے. حج کے معاملے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی تھی؟ یہ معروف ہے کہ حج حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا تھا. قرآن مجید اس کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی تو ہم نے ان سے کہا کہ اب حج کی منادی کر دیجئے. زکوٰۃ کی صورتحال یہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ ایک امر واقعہ ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے. اور جو محقق علماء ہیں میں پھر عرض کروں گا کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت البالغہ میں یہی فہرست کم و بیش بیان کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب کی سب در حقیقت ابراہیمی دین کی روایت ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر و تصویب سے امت میں جاری کر دیا ہے. پھر دیکھیے میں نے اس میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں. یعنی جو روایت آپ کو ملی انبیاء علیہم السلام کی یا ابراہیمی دین کی، اس روایت کی آپ نے تجدید کی، یعنی مردہ ہو چکی تھی زندہ کر دی. دوسرے یہ اصلاح کی، اگر اس میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی تو اصلاح کر کے اس کو جاری کیا. تیسرے یہ کہ اس میں اگر کسی اضافے کی ضرورت تھی تو اضافہ کر دیا. یہ تینوں چیزیں کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے قرآن مجید مثال کے طور پر بیان کرتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ،
کہ اے پیغمبر یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا تھا، وہی دین ہے جو نوح کو دیا تھا، یہی سب پیغمبروں کو دیا تھا، یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اس میں کون سی ایسی اجنبی بات ہے جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہو؟ ہم صاحب آپ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ پوری امت کے اندر تواتر کے ذریعے منتقل ہوئی ہے. اس تواتر تک کیسے رسائی حاصل کی جاتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو یہ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس عمل کے اوپر پوری امت متفق رہی ہے اور اس کو بطور دین کرتی رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا کوئی ماخذ قطعی ہے ان تواترات تک پہنچنے کا تو پھر سنت کی فہرست بھی قطعی ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور کے اندر آپ نے سنت کی متعین تعداد پیش کی اور کچھ ہی عرصے میں اس میں کوئی تبدیلی آ گئی. تو یہ جو کمی اور اضافے ہو جاتے ہیں آپ کی سنتوں میں، اس کا حتمی ماخذ کیا ہوتا ہے جس سے آپ سنت اخذ کر رہے ہوتے ہیں؟ اجماع اور تواتر دو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں. یعنی ہمیں قرآن مجید بھی اجماع اور تواتر سے ملا ہے اور ہمیں سنت بھی اجماع اور تواتر سے ملی ہے. اجماع اور تواتر کہاں پایا جاتا ہے؟ مسلمان امت میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح کہ مثال کے طور پر قرآن مجید ہے کہ آپ مسلمان امت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی اسی بات کی شہادت دے گی. کوئی مدرس مدرسے میں بیٹھا ہوا دین پڑھا رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا. کسی عالم کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی بیان کر رہا ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہر شخص کی زبان پر بھی بات ہوگی، ہر شخص کے عمل میں بھی بات موجود ہوگی، اس کا علم بھی اجماعی ہوگا، اس کے بارے میں ایک مسلسل عمل بھی جاری ہوگا. یہ صورتحال ہوتی ہے اجماع اور تواتر کی. میں پلٹ کر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یعنی ساری امت کے علماء یہی بیان کرتے ہیں نا کہ یہ اجماع اور تواتر سے ملا ہے. صحیح. تو اجماع اور تواتر کو جب اہل علم بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی امت کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے پا رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سنت کے بارے میں یہ ابن عبد البر ہیں. انہوں نے سنت کے باب میں کیا لکھا ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان بزرگوں سے کرنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا أُصُولُ الْعِلْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. یعنی علم کے اصول کیا ہیں؟ دین کا علم زیر بحث ہے، کتاب اور سنت. وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ. اور سنت پھر دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے. سنیے ذرا آپ. أَحَدُهُمَا تَنْقُلُهُ الْكَافَّةَ عَنِ الْكَافَّةِ. ان میں سے پہلی صورت وہ ہے جس میں مسلمان سب کے سب اس کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو. فَهَذَا مِنَ الْحُجُجِ الْقَاطِعَةِ الْآثَارِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ خلاف. یعنی یہ جو سنت ہے یہ قاطع آثار ہے، کسی شخص کو اس کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہم اگر وہ انکار کرے گا تو اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کریں گے. یہ قطعی حجت ہے، اس لیے کہ اس میں کسی خلاف کا امکان نہیں ہوتا. تو یہ جہاں سے یہ لوگ اخذ کرتے ہیں وہیں سے میں بھی اخذ کرتا ہوں. اس معاملے میں نے کوئی دوسرا طریقہ نہیں اختیار کیا. آپ یہ دیکھیے اس کے بعد دوسری قسم کہتے ہیں وَالضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ السُّنَّةِ اخبار الاحاد. دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں اخبار احاد سے اخذ کیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جب ابن عبد البر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ تنقل الکافہ عن الکافہ، یہی الفاظ امام شافعی نے الرسالہ میں استعمال کیے ہیں. سنت متواترہ کی تعبیر اسی کے لیے اختیار کی گئی ہے. تو اس سے اہل علم کی کیا مراد ہوتی ہے اور اس کو وہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ کیونکہ اخبار احاد کا ذکر تو الگ سے کر رہے ہیں نا. جی. تو یہ مسلمان امت کے ہاں سے اخذ کی جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ پاکستان کے بانی کون تھے تو آپ کہتے ہیں قائد اعظم. تو اس کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس موضوع پر جب بات کی جائے گی تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. ہر استاد جو کسی اسکول میں مدرسے میں کھڑا ہے وہ یہ بات پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. اب رہی یہ بات کہ جب اجماع اور تواتر سے کسی چیز کو جو 14 صدیوں کے اوپر محیط ہے آپ متعین کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سارا مواد کیا متعین کر کے الگ کر دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اخبار احاد کی بنیاد پر جو چیزیں ملی ہیں وہ اور یہ سنت یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ ملے ہوئے ہیں تو ان کو الگ کرنے کا کام میں نے کیا ہے. اس کام کے دوران میں بھی انسان ہوں، مجھ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. چنانچہ ایک دو چیزیں جن کے بارے میں مجھے تردد رہا اور میں نے ان میں اپنا نقطہ نظر جب یہ محسوس کیا کہ وہ غلط ہے تو اس کو فوراً تسلیم کیا اور اپنے ہاں اس میں تبدیلی کر دی. وہ ایک دو چیزیں، اس سے سوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا. آپ نے ان امور کے متعلق ہمیں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس طرح کے وہ تمام سوالات جو آپ کے اوپر وارد ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
بہت نوازش.